جھوٹا پانی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پانی پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یتیم ہونا آسان ہے مگر تیر کر پینا سب سے اقل۔ اے اللہ پاک سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کا رونا نہیں روتا بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ سچ جتنی دیر میں اپنے جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھماتا ہے۔ درد خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ تو مانگ اس سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم پائے گا۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے محروم تھا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری نعمتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ محبت میں مرد مشرک ہے اور عورت موحد۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کی منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دیجیے۔